بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، دنیا ابھی کرونا وائرس کے خطرات سے نکلی نہیں تھی کہ ایک اور وائرس آن پہنچا جس کو منکی پاکس کا نام دیا گیا ہے۔ منکی پاکس کیا ہے، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ منکی پاکس ایک ایسا وائرس ہے جو جنگلی جانوروں اور خصوصاً زمین کھودنے والے چوہوں اور بندروں میں پایا جاتا ہے اور اکثر ان سے انسانوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ اس وائرس کے زیادہ تر کیسز ماضی میں افریقہ کے وسطی اور مشرقی ممالک میں پائے جاتے تھے، جہاں یہ بہت تیزی سے پھیلتا تھا۔ پہلی مرتبہ اس بیماری کی شناخت 1958 میں اس وقت ہوئی جب ایک تحقیق کے دوران کچھ سائنسدانوں کو بندروں کے جسم پر پاکس یعنی دانے نظر آئے تھے، اسی لیے اس بیماری کا نام منکی پاکس رکھ دیا گیا تھا۔ انسانوں میں اس وائرس کے پہلے کیس کی شناخت 1970 میں افریقی ملک کانگو میں ایک 9 سالہ بچے میں ہوئی تھی۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق یہ ایک نایاب وائرل انفیکشن ہے جو اثرات کے اعتبار سے عام طور پر ہلکا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ وائرس لوگوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا اور اس لیے اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کے حوالے سے خطرہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔ یہ بیماری منکی پاکس نامی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جو چیچک جیسے وائرس کی شاخ میں سے ہے۔ اس وائرس کی 2 اہم اقسام ہیں، مغربی افریقی اور وسطی افریقی۔ یہ 2 اس کی اہم اقسام ہیں۔ اب یہ جنسی طور پر بھی منتقل ہوتا ہے۔ متعدی بیماریوں کے ماہر WHO کے اہلکار ڈیوڈ ہیمن نے کہا ہے کہ اب یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کی طرف پھیل رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کا قریبی رابطہ اس وائرس کی منتقلی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس بیماری کے بعد پیدا ہونے والے مخصوص گھاؤ متعدی ہوتے ہیں۔ بیمار بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے والدین اور طبی عملے کے افراد خطرے میں ہیں۔ روئٹرز کے مطابق بہت سے کیسز کی نشاندہی جنسی صحت کے کلینکس میں کی گئی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں کہ ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر میں درد، پٹھوں میں درد اور عام طور پر کسی بھی چیز کا دل نہ چاہنا شامل ہے۔ ایک بار جب بخار جاتا رہتا ہے تو جسم پر دانے آ سکتے ہیں، جو اکثر چہرے پر شروع ہوتے ہیں، پھر جسم کے دوسرے حصوں، عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے تک پھیل جاتے ہیں۔ یہ دانے انتہائی خارش والے یا تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ دانے میں بدلنے سے قبل یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور بعد میں یہ دانے سوکھ کر گر جاتے ہیں، لیکن زخموں سے داغ بھی پڑ سکتے ہیں۔ انفیکشن عام طور پر خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور 14 سے 21 دنوں کے درمیان رہتا ہے۔ اب اس کی مشابہت کرونا وائرس سے ہے یا نہیں؟ ڈیوڈ ہیمن صاحب نے کہا ہے کہ یہ حیاتیاتی طور پر سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ وائرس ان ممالک سے باہر بھی پھیل رہا تھا جہاں یہ عام طور پر پایا گیا تھا، لیکن کووڈ لاک ڈاؤن، سماجی فاصلے اور سفری پابندیوں کے باعث یہ زیادہ نہیں پھیل سکا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ منکی پاکس کرونا وائرس سے مشابہت نہیں رکھتا کیونکہ یہ اتنی آسانی سے منتقل نہیں ہوتا، تاہم انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں یا جن کے جسم میں دھبوں اور بخار جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، انہیں دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے پھیل سکتا ہے؟ یہ کوشچن ہے کہ جب کوئی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں ہوتا ہے تو اس میں منکی پاکس پھیل سکتا ہے۔
یہ وائرس ٹوٹی اور پھٹی ہوئی جلد، سانس کی نالی یا آنکھوں، ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کے طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ جنسی تعلقات کے دوران براہ راست رابطے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ بندروں، چوہوں اور گلاریوں جیسے متاثرہ جانوروں کے رابطے میں آنے سے بھی پھیل سکتا ہے یا وائرس سے آلودہ اشیاء جیسے بستر اور کپڑوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اب اس کا علاج یا کوئی ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی الحال منکی پاکس وائرس کے انفیکشن کا کوئی ثابت شدہ محفوظ علاج نہیں ہے۔ منکی پاکس کے لیے کوئی مخصوص ویکسین بھی موجود نہیں ہے، لیکن چیچک کا ٹیکہ 85% تحفظ فراہم کرتا ہے کیونکہ دونوں وائرس کافی ایک جیسے ہیں۔ امریکہ میں منکی پاکس کی وبا کو کنٹرول کرنے کے مقاصد کے لیے چیچک کی ویکسین، اینٹی وائرلز اور ویکسینیا امیون گلوبولن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ترین خبر۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔